مسلمانوں میں ایک طریقہ چلا ہوا ہے میلاد النبی کا. میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد النبی ہے ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے اور کوئی مہینہ نہیں. ربیع الاول کے مہینے کی کوئی سی تاریخ ہونی چاہیے اور 12 ربیع الاول ہو تو واہ 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 واہ. پھر اس تاریخ میں مسلمان مرد اور عورتیں اکٹھا ہوں گے اور اس مجمع میں روشنیاں ہوں گی، مٹھائیاں ہوں گی، کھانا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر اس میں ایک کتاب ہوگی، مولود شریف کے نام سے ایک کتاب ہوگی. اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، حضور کی پیدائش کا بیان ہوگا اور اس میں سب جھوٹی اور موضوع روایتیں ہوں گی اور وہ ساری مولود شریف پڑھی جائے گی اور اس کو بہت بڑا ثواب کا کام سمجھا جائے گا. اور پھر وہ مولود شریف پڑھ کر کے پھر وہ کھانے پر سب دم ہوگا، فاتحہ پڑھا جائے گا، پھر وہ سارا کھانا کھائیں گے اور پھر منتشر ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑی عبادت اسے اور ثواب کا کام سمجھا جائے گا. اس کا نام ہے مولود شریف، مولود مروجہ. یہ مولود مروجہ جو آج مسلمانوں کے درمیان میں ہے، اس کی نہ تو یہ حضور کے سلف میں تھی اور نہ اس کی کوئی اصل پائی جاتی ہے. اور یہ مولود کا طریقہ شروع ہوا ہے 5th سینچری میں، 5ویں صدی میں. اربل کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام صلاح الدین تھا. اربل یہ ادھری عراق کی طرف کہیں ہے. اربل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام صلاح الدین تھا اور اس نے یہ مولود شریف کا طریقہ شروع کیا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں چلا آ رہا ہے. اور یہ جو 3 دور ہیں سلف کے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان 3 دوروں میں کبھی اس انداز سے مولود شریف حضور کی ولادت کا بیان نہیں کیا گیا اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کی دلیل بتاؤں میں؟ دیکھو، 2 باتیں متعین ہیں کہ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور وفات دونوں ربیع الاول میں ہوئی. یہ طے ہے، ربیع الاول میں ہوئی. یہ بھی طے ہے کہ حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن صبح 8:30 بجے حضور کی وفات ہوئی اور وہ دن پورا گزر گیا. پھر اس کے بعد رات آئی، اس کے بعد اگلا دن آیا منگل، وہ منگل کا پورا دن گزر گیا اور پھر منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں آدھی رات کے قریب حضور کو دفن کیا گیا. اتنا وقت کیوں لگا؟ خلافت کا مسئلہ طے ہونے میں تھا اور کئی مسئلے اختلافی آ گئے تھے، وہ مسئلہ سارے طے کرنے تھے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ اختلافی آ گیا تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ حضور کا وطن مکہ ہے، جنازہ مکہ لے چلو. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نبیوں کی زمین بیت المقدس ہے، حضور کا جنازہ وہاں لے چلو. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں لہذا مدینہ میں دفن ہونے چاہیے. یہ صحابہ کے درمیان میں یہ اختلاف ہو گیا تھا. اس اختلاف کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، وہ ایسی مجھے یاد ہے جیسے میں نے ابھی سنی ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر نبی جس جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں اللہ اسی جگہ اس نبی کی روح قبض فرماتے ہیں. لہذا جہاں حضور کی وفات ہوئی وہیں قبر بنے گی. لہذا حضرت عائشہ کے کمرے میں جہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور جس پر لیٹے لیٹے حضور کی وفات ہوئی تھی ٹھیک اس کے نیچے قبر کھودی گئی. چارپائی ہٹا لی اور ٹھیک اس کے نیچے ناپ کر بالکل 1 انچ ادھر نہ ادھر وہیں اس کے نیچے قبر کھود کر کے وہیں حضور کو دفن کیا گیا. تو ایک مسئلہ تو یہ طے ہونے میں بڑا وقت لگ گیا تھا. دوسرا مسئلہ یہ اختلافی ہو گیا تھا کہ حضور کو نہلائیں یا نہ نہلائیں، اور نہلائیں تو کپڑے اتار کر نہلائیں یا بغیر کپڑے اتار کر نہلائیں.
یہ مسئلہ بھی بڑا اختلافی ہو گیا تھا. اس مسئلے کا پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضور کو نہلایا جائے گا لیکن کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. حضور نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں میں نہلایا جائے گا, کپڑے اتارے بغیر. تو یہ بھی ایک جھگڑا ہو گیا تھا, اسی جھگڑے میں یہ فیصلہ کرنے میں دیر لگی. پھر ایسا ہی ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا, وہ یہ ہے کہ حضور کی جو قبر کھودی جائے گی تو قبر میں بغلی بنائیں گے یا شق بنائیں گے. قبر بنانے کے دو طریقے ہیں, ایک یوں بغلی بناتے ہیں اور ایک بیچ میں کھود کر کے شق بناتے ہیں. تو حضور کی قبر کیسی بنائی جائے؟ قبریں دونوں طرح کی بنتی ہیں, اور ساری دنیا میں جیسی زمین ہو اور زمین کے تقاضے ہوں اس کے اعتبار سے بغلی بھی بنا سکتے ہو, شق کی بھی بنا سکتے ہو, دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن حضور کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اب اس کے لیے بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا, کیسے فیصلہ کریں؟ آخر فیصلہ یہ کیا کہ مدینہ میں ایک صحابی بغلی بنانے کے ماہر تھے اور ایک دوسرے صحابی شق بنانے کے ماہر تھے. تو طے یہ ہوا کہ دو آدمی فوراً روانہ کرو, ایک ان کو بلانے کے لیے اور ایک ان کو بلانے کے لیے. دونوں میں سے جو پہلے آ جائے وہ اپنا عمل کرے. بغلی بنانے والا پہلا آ جائے تو حضور کی قبر میں بغلی بنائی جائے, اور شق بنانے والا پہلے آ جائے تو وہ شق بنائے. چنانچہ دو آدمی فوراً روانہ ہوئے. وہ جو بغلی بنانے والے صحابی تھے وہ تو گھر ملے اور آدمی نے جا کے اطلاع کی, وہ فوراً آ گئے. اور وہ شق بنانے والے جو صحابی تھے وہ گھر ملے ہی نہیں. آدمی خالی ہاتھ واپس آ گیا کہ حضرت ابو عبیدہ تو نہیں. وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, 10 صحابہ میں سے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی. وہ شق بناتے تھے. اور حضرت ابو طلحہ انصاری وہ بغلی بناتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری گھر ملے اور وہ بلائے اور وہ آ گئے, اور حضرت ابو عبیدہ گھر ملے ہی نہیں. یوں اللہ نے آٹومیٹکلی فیصلہ کر لیا اور حضور کی قبر میں بغلی بنائی گئی. پھر ایک بہت بڑا جھگڑا یہ کھڑا ہوا کہ حضور کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے, اور پڑھی جائے تو کس طرح سے پڑھی جائے. یہ ایک بڑا جھگڑا اختلاف کھڑا ہوا. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا, کہ وہ امیر المومنین تھے تو آخری فیصلہ انہی کا ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور ہی امام ہیں, زندہ تھے تب بھی حضور امام تھے اور اب وفات کے بعد بھی حضور ہی امام ہیں. لہذا حضور کی نماز جنازہ کوئی امام بن کر کے نہیں پڑھائے گا, حضور ہی امام ہے. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاں کمرے میں جنازہ رکھا ہے وہاں سے جنازہ باہر بھی نہیں نکالا جائے گا, وہی کمرے میں رکھا رہے گا. کمرے میں جتنے آدمیوں کی گنجائش ہے اتنے آدمی کمرے میں جاؤ اور تنہا نماز جنازہ پڑھو بغیر جماعت کے. چنانچہ ہر آدمی جاتا تھا اور تنہا نماز جنازہ پڑھ کر 8-10 آدمیوں کی اس میں گنجائش تھی تو 8-10 آدمی گئے, انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی اور وہ نکل آئے. تو دوسرے 8-10 گئے, انہوں نے تنہا نماز پڑھی, وہ نکل آئے. تو اگلے 8-10 آدمی گئے. اسی طرح سے ایک وقت تک لمبے, چھوٹا سا کمرہ ہے, اس چھوٹے سے کمرے میں 8-10 آدمیوں کی گنجائش ہے اور ایک ہی دروازے سے جانا ہے, اسی میں نکلنا ہے. تو جو گئے ہیں نماز پڑھ کے نکلیں گے, جب بھی دوسرے جائیں گے. جب تمام صحابہ اس طریقے سے نماز پڑھ چکے تو سب سے آخر میں حضرت صدیق اکبر گئے ہیں. پھر حضور کا جنازہ قبر میں اتار دیا گیا. اور اس سے ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا, بڑا سنگین. وہ جھگڑا یہ کہ حضور کے بعد میں خلیفہ کون. یہ تو گورنمنٹ کا جھگڑا بہت بڑا جھگڑا ہے. تو اس کی تو اتنی اہمیت ہے کہ آج کسی ملک کا سربراہ اگر انتقال ہو جائے گا تو اس کی موت ڈکلیئر نہیں کریں گے جب تک اگلے کا نام پہلے ڈکلیئر نہیں کریں گے. اگلا اس کے قائم مقام کا نام طے کر کے پہلے اس کا نام ڈکلیئر کریں گے, تب اس کی موت ڈکلیئر کریں گے. تو اب یہ مسئلہ جھگڑا ہو گیا تھا. انصار یہ کہتے تھے کہ 2 امیر مسلمانوں میں بننے چاہیے, ایک مہاجرین میں سے امیر بننا چاہیے, ایک ہم میں سے انصار میں سے بننا چاہیے. اور دیکھو تو کتنی ڈسپلیشن ہو جائے گا, کتنی مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گی. 2 بادشاہ بن جائیں گے تو 2 گورنمنٹیں ہو گئی اور کتنی بڑے مہاجرین یہ کہتے ہیں نہیں, امیر ایک رہے گا, خلیفہ ایک رہے گا, جسے بھی طے کرنا ہو کرو, خلیفہ ایک رہے گا. پھر اس کے لیے میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں لمبے چوڑے ہوئے اور پھر اس میٹنگ میں فیصلہ ہو کر حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے. تو اتنے بڑے اہم مسائل تھے جو سارے الجھ گئے تھے. اس کی وجہ سے پیر کی صبح 8:30-9 بجے حضور کا انتقال ہوا. پھر یہ پیر کا دن گزرا, پھر اگلی پوری رات گزری, پھر منگل کا پورا دن گزرا, اور منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں تقریباً آدھی رات کو حضور کو جنازہ دفن کیا گیا ہے. اور اتنا وقت لگنے کے اسباب یہ سب پیش آئے تھے.
تو دو باتیں طے ہیں کہ ربیع الاول میں حضور کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور ربیع الاول میں حضور کی وفات بھی ہوئی ہے، اور پیدائش کس دن ہوئی ہے اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں، کون سے دن، لیکن وفات کس دن ہوئی ہے اس بارے میں صحیح روایت ہے کہ پیر کے دن وفات ہوئی ہے۔ اور تیسری بات کہ کون سی تاریخ تھی، ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی؟ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس کی کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی، اس کی کوئی روایت ہے ہی نہیں، اور حساب سے 12 کو پیر آتا ہی نہیں۔